والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ معزز دوستو، میں آج جس موضوع کو لے کر آیا ہوں اور جو عرض کرنا ہے وہ شہدائے اسلام کا موضوع ہے۔ شہدائے اسلام کا سب سے پہلے مصداق اور اولین درجہ رکھنے والے صحابہ اور صحابیات کی مقدس جماعت ہے جو اپنی جان دینے سے کبھی نہیں ڈرے۔ معزز دوستو، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات بڑی وضاحت سے ملے گی کہ جذبہ شہادت کی بنا پر دشمن اسلام سے بڑے بڑے معرکے پیش آئے، مثلا جنگ بدر، جنگ احد، جنگ تبوک، غزوہ خندق، غزوہ ذات الرقاع، غزوہ حنین۔ یہ وہ غزوات ہیں جن میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، مہاجرین شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے، چھوٹے شہید ہوئے، بڑے شہید ہوئے، مرد شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی، صغار صحابہ شہید ہوئے، کبار صحابہ شہید ہوئے، الغرض بہت سے صحابہ شہید ہوئے، صحابیہ شہید ہوئی۔ اب مجھ کو کہنے دیجئے کہ شہادت اور شہادت کا جذبہ نہ ہوتا، کفر نہ مٹتا، ظلم و بربریت کب نہ ہوتی، زندہ در غور کی جانے والی معصوم بچیوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا، 360 بتوں سے نجات نہ ملتی، لات و عزا کی پرستش سے چھٹکارا نہ ملتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ڈنکا نہ بجتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا نہ ہوتا، اسلام کا بول بالا نہ ہوتا، بیت اللہ بتوں سے پاک نہ ہوتا، طواف کا حق نہ ملتا، مسجد نبوی آباد نہ ہوتی، زمزم کا کنواں میسر نہ ہوتا، صفا و مروہ کی سعادت نہ ملتی، اور آخری بات یہ کہ اسلام ہندوستان میں بھی نہ ہوتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کرام کی زندگی کے حالات دیکھیے کہ جب ان کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا تھا، مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، ان کے باغات پر قبضہ کر لیا گیا تھا، ان حالات سے صحابہ کرام دو چار تھے تو کفار و مشرکین ان کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر جن کے لیے للکار رہے تھے، تو صحابہ کرام اپنے دلوں میں جذبہ جہاد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بے خوف و خطر میدان جہاد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہم محترم حضرات دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے، ہوتے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، دیکھو وہ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ سچا کرتے تھے یا جھوٹا، اور تم محبت کا دعویٰ جھوٹا کرتے ہو یا سچا؟ کان کھول کر سن لو کیسے صحابہ کرام تھے، میدان جہاد میں کود پڑے ہیں، نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ، نہ جائیداد کی پرواہ، صرف اور صرف ایک ہی آواز، ایک ہی اعلان، ایک ہی جذبہ، ایک ہی شوق ہوتا، شوق جہاد، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی طرف۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، حضرت سیدنا بلال کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، حضرت سمیہ کو چیرا جا رہا ہے، حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی جا رہی ہے۔ الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے باری آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے لاڈلے بھتیجے محمد، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب قوت برداشت جواب دے چکی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میدان کارزار میں شریک ہو کر جام شہادت نوش کر لوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا تھوڑا ٹھہر جاؤ،
سیدنا حمزہ عرض کرتے ہیں اے میرے لاڈلے بھتیجے آپ ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں آخر مجھ کو کیوں اجازت نہیں دیتے؟ حضرت حمزہ ضد کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں حضرت حمزہ فرماتے ہیں خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا حافظ سیدنا حمزہ عرض کرتے ہیں فی امان اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر سیدنا حمزہ کے جذبے کو دیکھ کر طرف کو دیکھ کر دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں چنانچہ حضرت حمزہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں چنانچہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ سیدنا حمزہ شہید ہو جاتے ہیں حضرت حمزہ کی شہادت کا منظر یاد کر کے کلیجہ کانپ اٹھتا ہے دماغ فیل ہو جاتا ہے قلم رک جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے جسم کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے میرے پروردگار میرے چچا کی لاش کا کیا حال کر دیا گیا مسلمانوں حضرت حمزہ کے پاؤں کاٹ دیے گئے انگلیاں کاٹ دی گئی اتنیاں نکال دی گئی زبان کھینچ لی گئی ناک کان کاٹ لیے گئے انگرز پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے پہچان کے لائق نہیں رہنے دیا گیا کوئی شناخت نہیں رہنے دی گئی دوستو یہ وہی قربانی ہے جس کے ذریعے اسلام ہم تک آیا شہدائے اسلام کے صدقے میں آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں اور آج ہم سر اٹھا کر چل رہے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحابہ اکرام کے والا ایمان اور جذبہ نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین